السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمران۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ روح کی بیماریاں کون کون سی ہیں جو نفس کے لیے باعث تقویت ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز کی طاقت دوسرے کے لیے کمزوری کا باعث ہوتی ہے، اور دوسری چیز کی طاقت پہلی چیز کے لیے کمزوری کا باعث ہوتی ہے۔ تو آج ہم روحانی بیماریوں میں سے پہلی بیماری جس کو حسد کہتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حسد ہے کیا۔ حسد 2+2=4 ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر ایک لاجیکلی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا اس حقیقت کو، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب انسان کی کمزوریوں کو دیکھا جائے تو ایک کمزوری وہ حسد بھی ہے کہ انسان دوسروں سے حسد کرتا ہے، اور حسد یہی ہے کہ کسی سے نعمت چھین جائے اور مجھ کو مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہر انسان میں ہے۔ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ ساری زندگی ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، ماتھا بھی گھسایا، گرمیوں میں روزے بھی رکھے، اور دن رات کی محنت کی کمائی سے پیسہ بھی بطور زکوٰۃ رب کی بارگاہ میں دیا، الغرض ہر حکم خداوندی کو اپنی بساط کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک چیز وہ حسد جب اس دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یہ جنگل میں پھیلی ہوئی آگ کی طرح نیکیوں کو چٹ کر جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بڑے کمزور ذہنیت والے لوگوں کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، ایک بری خصوصیت جس کو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ او بھائی، اگر کسی کو اللہ رب العزت نے مال دولت شہرت دی ہے تو یہ اس کا حصہ ہے۔ آپ کو جو رب نے دیا ہے وہ آپ کا حصہ ہے۔ اب تم جج بن کر، قاضی بن کر، اور بازام باطل معاذ اللہ مفتی بن کر تم اللہ رب العزت کے پیمان عدل اور انصاف کو ماپنے کی کوشش کرو گے تو پھر یقیناً انجام یہی ہوگا کہ جو نیک اعمال ہوں گے، ساری زندگی کی کمائی ہوگی جو آخرت کے لیے کر رکھی ہوگی، ایک حسد کے آنے کی وجہ سے اس پوری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ حاسد سب سے زیادہ نقصان اپنی ذات کا کرتا ہے۔ کسی کا یہ کچھ کر نہیں سکتا، کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اپنا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ جب سرمایہ آخرت ہی لٹ گیا تو بتائیے پھر انسان کے پاس بچا کیا؟ لہٰذا ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ حسد کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے
کہ جو رب نے مجھے دیا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دیا، اور جو کسی دوسرے کے پاس کچھ ہے تو وہ میرے پاس نہیں، دیٹس آل۔ اس میں حسد کرنے والی کون سی بات ہے؟ اور ہاں، انسان کمزور ہے، کوئی چیز پسند آ جائے تو جس رب نے اس کو دی ہے اس سے مانگو، وہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ لہٰذا لیگ پولنگ، کسی کا برا سوچنا، کسی کا برا چاہنا، پھر اس کے بارے میں سازشیں کرنا، یہ یقیناً ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن تو رب کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے۔ مسلمان وہی ہے جو سر تسلیم خم کرتا ہے، جو آمنا و صدقنا کہتا ہے، جو مل جائے اس پر شکر ادا کرتا ہے، جو نہ ملے اس پر صبر کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی مومن اور مسلمان بننا چاہیے، رب کی تقسیم کو ماننا اور تسلیم کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہمیں حسد کو کم سے کم اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے، اور جو چیز حسد کو کم کرنے والی اور روحانیت کو تقویت بخشنے والی ہو، ہمیں ان اعمال کو کرنا چاہیے۔ تو میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی چیز ہے جو حسد کو کم اور روحانیت کو تیز اور اس کو تقویت بخشتی ہے۔ والسلام۔